اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن امت کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سکون کا بندوبست فرمایا اور بیوی کا بندوبست فرمایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مودت، الفت اور محبت کا بے مثال رشتہ قائم کیا۔ ورحمہ، اور جب گھر والی سکون کا منبع و مصدر بن جائے تو پھر گھروں میں محبت باقی رہتی ہے، اور جب گھروں میں الفت اور محبت کی فضا قائم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان فی ذلک لآیات، یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اللہ نے تفکر اور تبصر کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین کے حقوق کے متعلق جو اپنی زبان مقدس سے قیمتی جواہر امت تک پہنچائے ہیں، آج انہی کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہیں گے۔ حقوق کا احاطہ، حقوق کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ میں کیا ہے۔ حقوق اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی گھر بن جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گھر بننے سے پہلے بھی کچھ حقوق بیان کیے ہیں جو کہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اساس اور بنیاد جب مضبوط ہو تو بڑی سی بڑی بلڈنگ بھی بنا لی جائے تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اگر بنیادوں میں کمزوری رہ جائے تو انسان بڑی بلڈنگ بنانے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت اور مثالی گھر بنانے کی جو بنیادیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی بنیاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، جس کا دین تمہیں پسند ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ دو بنیادیں، دین اور اخلاق۔ الا تفعلوا، اور اگر تم نے دین اور اخلاق کے معیار کو پسند نہ کیا، دیگر معیارات کو پیش کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا میں، زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ فتنہ کیا ہوگا؟ علماء اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں، شاید کہ دوبارہ نیک رشتہ نصیب نہ ہو، یہ رشتہ تو آئے لیکن بار بار ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت اور مثالی گھر کی بنیاد بیان کی ہے دین، اخلاق۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی رویوں کی بات کی ہے، فرمایا تنکح المرأة لأربع، عام طور پہ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے
لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر. لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کی حسب و نسب اور خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کیا جائے، اسی میں ہی کامیابی ہے. کسی کے مال کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے. کہنے والے نے سچ کہا، لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب. کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے، یا کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے جس کے پاس صرف مال کی ریل پیل ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اگر اس عورت کے اندر ایمانیات نہیں، اس کا یہ مال اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لا تنکحن لئیمة لمعیشہ، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے. تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، اگر اس کے اندر کمینگی ہے تو یہ کمینگی اسی طرح رہ جائے گی. مال تو آنے جانے والی چیز، مال تو کسی ہاتھ میں قرار پکڑتا ہی نہیں ہے. اور نہ ہی کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے کہ فلاں کا خاندان بڑا اچھا ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا. آج دنیا میں ایک شخص کے پاس کرولا ہے، ایک کے پاس پراڈو ہے، تو کہتے ہیں پراڈو والا تو آگے لگ جائے گا. لیکن یہ معیارات دنیاوی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اگر حسب و نسب کی بات ہوتی تو ابو جہل کون تھا قریشی کے نہیں. لیکن وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام نے پائے حقارت سے ٹھوکریں مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا، اور لواحقین کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. اس لیے ایک طرف ابو جہل ہے بڑے خاندان والا، دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ. کون بلال؟ رنگ بھی ان کا کالا تھا، غلام بھی تھے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے نا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو سعادت سمجھا ہے. آج بتوں کے پجاری، وہ لوگ جن کے اندر بت پرستی کے کچھ آثار ابھی باقی ہیں، ویسے پتھر کے بتوں کو تو نہیں پوجتے، چلتے پھرتے بتوں کو پوجتے کہ میرا باپ سید ہے، میرا باپ فلاں ہے، میں کیسے فلاں کے ساتھ رشتہ کر سکتا ہوں. قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. یہ قبائل ہم نے یہ سارے کے سارے خاندانی تعارف کے لیے ہم نے سلسلے بنائے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُوا؟ فخر کے لیے تو نہیں بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہیں. الفخر بالانساب، جو اپنے نسب نامے پہ فخر کرتا ہے، جاہلیت کے آثار باقی ہیں. اور یہاں میں محمد بن منقدر کی بات بیان کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا، شاید کہ اس بت کے پجاری اپنی اس بت پرستی سے باز آ جائیں. مدینے کے اندر قحط سالی ہوئی، اشراف اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں. مدینے کے لوگ باہر آئے، دعا کی بارش کے لیے. کون سے لوگ؟ خاندان بھی بڑے ہیں
لیکن بارش نہیں ملی۔ وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو آج ہم سکورن سمجھتے ہوئے موچی کا لقب دے دیتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی، اپنی جوتیوں کو سمیٹتا ہے، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا فاحسن وضوءا، وضو کیا اور وضو کو بہترین کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، فلما انصرف تربع، جب اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا۔ ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے، اس نے بھی اپنے 2 کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے ربا ربا انی اقسم علیک، اے میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اللہ کے ہاں تو معیار تقوی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے، دینداری ہے۔ بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے؟ تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں، یہ باٹا اور یہ سروس اور اسٹارلیٹ تو تھی کمپنی اس وقت، نہ جانے کس طرح کی وہ جوتی پہنتے تھے، لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے، کسی کے حسب و نسب کو دے کے شادی نہ کی جائے، نہ ہی کسی کے جمال کو دے کے شادی کی جائے۔ ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے، نماز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے، اس کا حسن وبال جان ہے، اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، جمال الوجہ ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس۔ جمال الوجہ ما قبح النفوس، ایک شخص جس کے پاس جمال ہے، حسن ہے اور حسن کی رعنائی ہے، لیکن ایمان نہیں، اس کی مثال ایسے ہے، ایک مجوسی مر جائے، اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی؟ ایسے وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے، جہالت کی، بے ایمانی کی، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکے۔ ابو لہب کون تھا؟ اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا؟ سبب کیا تھا؟ اس کا چہرہ چمکتا تھا، لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا؟ ابو لہب بنا۔ جب اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اجمعتنا لہذا، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ کیسے؟ ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ سورت پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اور آپ کے اعمال مبارکہ، اس پہ جو شخص اعتراض کرتا ہے اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ والجزاء من جنس العمل، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں کوئی عیب لگاتا ہے اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والدینہا، اور کچھ لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں، دین کے ساتھ اگر مال ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لا بأس بالغناء لمن اتقى اللہ عز وجل،
ایسے مال کی کوئی پرواہ نہیں. اگر تقویٰ ہو تو پھر مال نعمت بن جاتا ہے. نعم المال، بہترین مال کس کے لیے ہے؟ للرجل الصالح. نیک آدمی کے پاس مال ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضا میں خرچ کرے گا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، مال تھا، لیکن اس مال نے ان کو نقصان نہیں دیا. کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت پیش کرتے نظر آئے. اگر مال کے ساتھ دین کے ساتھ خوبصورتی ہے، دین کے ساتھ خاندانی رکھ رکھاؤ ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں. اگر دین نہیں سب کچھ ہے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے، وبال جان ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان دو بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ. کسی شخص کو اگر بے مثال زندگی گزارنی ہے، دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے، دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے، اور زبان ایسی بنائے جو شکر کرنے والی ہے، ذکر کرنے والی ہے. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، اور اپنی زندگی کا ساتھی وہ تلاش کرے جو آخرت میں اس کے لیے ممد و معاون بن جائے. ایسی عورت سے نکاح کرے جس کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو. ایسے مرد سے نکاح کرے عورت جس کے ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی. جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دیتے ہیں اس کا تو آدھا دین مکمل کرنے میں مدد فرماتے ہیں. فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اس مال و متاع میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بنیادیں امت کو اس لیے سمجھائیں کہ امت میں سے ہر شخص جب اپنا گھر بنانے لگے تو ان بنیادوں کو اختیار کرے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ یہ بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بگڑے لوگوں کو ایک منٹ میں درست کر دیا کرتے تھے. کہا ادھر آؤ. جب کوڑا ہاتھ میں لیا کہا خلیفۃ المسلمین میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرے باپ پہ میرے 3 حق تھے، اس نے ادا نہیں کیے. اس کا حق تھا کہ میری ماں نیک عورت تلاش کرتا، اس نے رقاصہ کے ساتھ شادی کی. میرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا رکھتا. وَسَمَّانِي جُعْلًا، اور اس نے میرا نام جعل رکھا، اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے. اور تیسرا حق، میرا حق تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے. اس نے آج تک مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی. مجھے کوڑا رسید کرنے سے پہلے اس کی خبر لیجیے. بات یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد درست ہو تو پھر بلڈنگ بھی خوبصورت بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مرد کے حقوق بیان نہیں کرتا. جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق ہیں. اسلام ہر پہلو میں مساوات کا چونکہ درس دیتا ہے، اس لیے کسی کے حق کو غصب کرنے کا حکم نہیں دیتا. جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیمات دی، جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں
اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین کی روشنی میں مرد کے حقوق بیان کیے، وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ تو ہم بھی ترتیب پہلے مرد کے حقوق کو بیان کریں گے، اس کے بعد عورتوں کے حقوق کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حق، عورت کی ذمہ داری ہے، عورت اور مرد کا حق ہے کہ وہ جائز کاموں میں مرد کی اطاعت کرے، خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہو جائے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کے گھر کی، بچوں کی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی عورت کو اللہ رب العزت کس انعام سے نوازیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ اطاعت ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ اگر معمولی سا بھی کوئی آفس ہے تو وہاں مرد، اگر عورت بھی وہاں کی چیئرمین ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اگر کسی کو آرڈر دوں تو یس باس کی آواز آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اطاعت کر لیتی ہے، نماز کی پابند بن جاتی ہے، روزے رکھتی ہے اور حفاظت کرتی ہے اپنے آپ کی اور بچوں کی تربیت پہ توجہ دیتی ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال اس کی والدہ کا۔ پھر سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، قال زوجها، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خامد کا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر انسانی زندگی میں کوئی ایسا کشمکش کا پہلو آ جائے جہاں والدہ اور بیوی کے درمیان کوئی کشمکش ہے تو والدہ کا حق زیادہ ہے، اس کو مقدم کیا جائے۔ اور اگر بیوی کے سامنے کوئی کشمکش کا ماحول آ گیا ہے، ایک طرف اپنے والدین ہیں اور دوسری طرف خامد ہے، تو اسے خامد کی بات کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توجیہ کی تعمیل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو خامد کا ہے وہ بیان کیا۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے، اطاعت کے بعد خدمت کو بجا لائے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا دائیں بائیں التفات ختم ہو جائے۔ بتائیے کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی؟ بولیے کون ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنت کی شہزادی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثك عني وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے اپنے متعلق اور فاطمہ کے متعلق کچھ بات بتاؤں۔ وكانت عندي وكانت احب اهله الي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا۔ جب وہ تشریف لاتی تو آپ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھایا کرتے۔ جب شادی ہوئی تو حالت کیا ہے تربیت کی؟ واستقت بالقربہ، پانی مشکیزے میں لانے کے لیے چشمے سے پانی اٹھاتی اور مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر پانی لے کے آتی۔ کون؟
فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنہا حتی اثرت بنحرها، گردن پہ نشان پڑ گئے۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ جس جیسی بیٹی دنیا میں ہے ہی کون نہیں۔ آج گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ میں ایڈمن کی بیٹی ہوں، میں مینیجر کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو بڑے عہدے پہ ہے، میں کیسے کام کروں؟ اور حالت یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جائے دو سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، وہاں مشکیزہ اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے۔ فجرت بالرحا، اور آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی ہے۔ حتی اثرت بیدہا، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج زبان سے چند کلمات بولتی ہے اللہ کی بندی کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وقمت البیت حتی غبرت ثیابها، گھر کی صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود دیتی۔ کون؟ سرتاج رسول کی بیٹی۔ ایسے لگتا ہے حتی غبرت ثیابها، سارے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، ہنڈیاں بھی خود پکاتی، ایسے لگتا ہے جیسے تنور سے نکل کے آئی۔ فأصابها من ذلك ضر، تکلیف پہنچی۔ زوجین مشورہ کرتے ہیں کہ سرتاج رسول کے پاس چلتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ کوئی غلام دے دیں، باہر کے کام وہ کر دیا کرے، اور کوئی لونڈی دے دیں، چلو گھریلو کام کاج وہ کر دیا کرے۔ گھر تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھی، سرتاج رسول گھر میں موجود نہیں تھے۔ قصہ بیان کیا اور چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، قصے کا پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے الا ادلکما علی خیر مما سألتما، مجھے پتہ چلا کہ آپ کچھ گزارش کرنے آئے، میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر علاج نہ بتا دوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ سارا دن کام کر کے تھکاوٹ تو ہوگی، جب رات کو چارپائی کی طرف سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ غلام اور لونڈی آئے گی، کام تو کرے گی، لیکن جسم میں تازگی تو نہیں آئے گی۔ اس کے کرنے سے تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی، اور اللہ رب العزت جسم میں تر و تازگی بھی پیدا فرما دے گی۔ اور یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے۔ آج امت اسلامیہ میں محبت کا انحطاط کیوں ہے؟ کیوں محبت نہیں؟ مرد کو بھی پتا ہے عورت کھانا نہیں پکائے گی تو ہوٹل سے مل جائے گا، عورت کو بھی پتا ہے نہیں کچھ لائے گا تو میں خود کھانا ہی منگوا لوں گی۔ سلف کی عورتیں اس بات کو پسند کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی کہ میں تو گھر میں ہوں، یہ نیکی کے کام کرنے کے نکلے گا، میں گھر بیٹھے اس نیکی میں مشارکہ بن جاؤں گی، شرکت کر لوں گی۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا کھانا لے کر کون جا رہی ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں میں رک کے یہ کہنا چاہوں گا، آج جوان آدمی بھی غار حرا پہ چڑھے تو اس کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے گئے، کھانا پکایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیسے کھانا پکایا ہوگا؟ اوون تو نہیں ہوگا، اس وقت بجلی کا سسٹم تو نہیں تھا، گیس کا سسٹم تو نہیں تھا، نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکایا۔ ایک برتن میں ڈالا، میں صحیح بخاری کی روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گھر سے نکلی اور کہاں وہ کھانا لے کے جانا ہے؟ غار حرا میں۔ عورت ذات ہے، کس طرح غار میں پہنچے گی؟ اللہ رب العزت کو یہ خدمت کتنی پسند آئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اتى جبریل امین تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا لے کے ابھی غار حرا میں نہیں پہنچی تھی کہ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین غار حرا میں پہلے پہنچ گئے۔ اللہ کے فیصلے دیکھیے، فرمایا ان هذه خدیجہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی قد اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہے جس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا بھی ہے، سالن بھی ہے اور پانی بھی ہے پینے کے لیے۔ جب وہ آ جائے، اب کہہ سکتے ہیں کہ ٹفن ٹائپ کوئی چیز ہوگی جو آپ نے اٹھائی اور غار حرا کا رخ کر لیا۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، توجہ کے لائق ہیں یہ لفظ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، جب وہ آ جائے تو پیارے پیغمبر کہہ دیجئے گا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، اور جبریل امین فرماتے ہیں سرتاج ملائک ہوں میں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایسے گھر کی بشارت بھی دے دینا، لا صخب فیہ ولا نصب، پہاڑ پہ چڑھنے والا آج بھی پہچانتا ہے کہ اس کا سر تو چکراتا ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے، میری طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد بشارت دے دیجئے گا، خوشخبری سنا دیجئے گا کہ جنت میں تیرا ایسا گھر تیار اللہ نے کیا ہے، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی نہ وہاں سر چکرائے گا۔ یہ ہے سعادت۔ کاش کہ آج کی بیٹیوں اور بہنوں کو خدیجہ کی سنت زندہ کرنے کی توفیق فرما دے۔ اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، محبت کیوں نہیں ہے؟ جس ہاتھ سے کھانا پک کے جائے گا اس کی محبت پیدا ہوگی دل میں۔ کھانا تو پکتا ہے ہوٹل والے کے ہاتھ سے، جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی۔ میری بات کو فالو کیجئے گا، اور میں بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ سبب ہے محبت کو ختم کرنے کا۔ آپ کی بیوی تو نماز پڑھتی ہے، اس کے ہاتھ کے پکے کھانے میں برکت آئے گی کہ بے نماز کے ہاتھ کے پکے کھانے میں؟ بتائیے۔ ہوٹل میں جانا حرج کوئی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ مہینے میں 20 دن ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس نے تو محبت کو خود ذبح کر دیا، گویا کہ اس نے وہ بیوی کی محبت ہوٹل والے کے سپرد کر دی۔ اور یہاں میں تیسری بات بھی کہنا چاہوں گا، میرے معزز اور مکرم بھائیوں، کبھی ہم نے گھر بیٹھے یہ بھی اندازہ کیا اس عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا میں کھاتا ہوں، میں اس کا وضو ہی چیک کر لوں کہ اس کا وضو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟